اور اسلام کے آداب 5 ہیں. اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہ سبق سب کو یاد ہے لیکن بھول جاتے ہیں. آداب سکھلاؤ. کیا مطلب؟ اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ عقائد کیا ہے. میرا اللہ کون ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائک پر، اور تمام اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، تمام جنت اور جہنم پر اور پرصراط پر، آخرت کے دن پر. یہ عقیدے ان کو سکھلاؤ. یہ اللہ کے نبی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عقائد کی تعلیم دو. پھر فرمایا عقیدہ درست ہو گیا، اب اور آگے چلو. عبادات، ان کو عبادات سکھلاؤ. عقیدہ تو اچھا ہے لیکن فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھ رہا ہے تو عبادات اچھی ہوئی؟ خراب ہو گیا، فیل ہو گیا. ظہر کی نماز کا 4 کا حکم ہے، 3 پڑھ رہا ہے، عبادات غلط ہو گئی. عبادات اس کو بتلاؤ کہ ہم اس اللہ کے غلام ہیں جس نے 4 کہا ہے تو 4 ہی پڑھنا ہے، جس کو 3 کہا ہے 3 پڑھنا ہے. جس چیز کا حکم آ گیا وہی ہمیں کرنا ہے. ہم بحیثیت غلام کے دنیا کے اندر آئے ہیں، مالک بن کر کے نہیں آئے. عبادات سکھلاؤ. عقیدے بھی اچھے ہو گئے، عبادات بھی اچھی ہو گئی. فرمایا اخلاق کی تعلیم دو. رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ صحابہ کرام نے اخلاق کا نمونہ کیسے پیش کیا؟ اخلاق کی طاقت کیا ہے اسلام اور شریعت کے اندر؟ اخلاق کی طاقت یہ ہے کہ دنیا نے اخلاق کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. اخلاق کی بنیاد پر. اخلاق بہت طاقتور چیز ہے. بم اور ایٹم بم اور بلب اور برچھے میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اخلاق میں طاقت رکھی. عبادات بھی ہو گئی، عقائد بھی ہو گئے، اخلاق بھی اچھے ہو گئے. آؤ پھر آگے بڑھو. معاملات. اپنے بچوں کو معاملات کی تعلیم دو. اگر معاملات گڑبڑے، لے کے کھا لیا، دبا لیا، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو یاد رکھ تو کتنا ہی بڑا نمازی، حاجی، عالم، مفتی، قاری، محدث دنیا بھر میں تو جاتا ہے، مبلغ، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دربار میں اگر تیرے معاملات گندے. تو نے لے کے دبا رکھا ہے. جب تک دے گا نہیں جنت کے دروازے بند رہیں گے. جب تک دے گا نہیں تیرے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکتے. معاملات تیرے خراب ہے. تو نمازیں لے کر آیا ہے، تو تیری نمازیں چلی گئی. جن کا تو نے حق دبایا ہے تیری نماز چلی گئی. اگر تو نے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا، چلی گئی. کوئی شریعت، کوئی حدیث، کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ فتویٰ دے دے اور یہ بتلا دے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کی یہ شکل ہے. حرام کھاؤ گے جب تک کہ بہنوں کو حصہ نہیں دے دو گے. بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے. یہاں نہیں دو گے قیامت کے دن دو گے. دینا پڑے گا. کوئی شکل بچاؤ کی نہیں ہے. کھا لو، دبا لو، بیٹھ جاؤ. معاملات کو اچھے کرو. پھر 5ویں چیز معاشرت. اپنے بچوں کو معاشرت کی تعلیم دو. انہیں بتلاؤ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چچا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ.
تیرا بچہ عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات سب میں بہت اچھا ہے، لیکن ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، بتاؤ جنت کیسے ملے گی؟ کوئی شکل ہے؟ بہت بڑا عابد زاہد ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا عالم مفتی ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تیرے لیے تو جنت کا دروازہ تو بہت دور، خوشبو بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام کے یہ 5 ستون ہیں، ان ستون کو اپنے بچوں کو سکھلانا ہے۔ اگر نہیں سکھلاؤ گے تو یاد رکھو، یہی بچے ارتداد کی لہر میں آج سے زیادہ کل جائیں گے، اور آپ 8 آنسو روئیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جاؤ کانوینٹ اسکولوں کی طرف، جاؤ بہترین کالجوں کی طرف، لیکن بچوں کو پہلے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرو، ورنہ یاد رکھنا، آج رہزن بیٹھے ہوئے ہیں ہر گلی کے کونے میں، ہر گھر کے دروازے پر، جو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر بیس اور ہر لباس میں آ رہے ہیں۔ ان کی نگرانی ہمارا۔ آج اگر ہم نے ان بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کر دیا، ان کو ان راستوں پر ڈال دیا، دنیا کے کسی کالج، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی، کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یہی ہمارا اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، اور قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث کی تعلیم ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرف فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو خوب کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔